ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے، فمن کان منکم مریضاً، پس جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو ضروری ہے دوسرے دنوں کی گنتی، وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، فدیہ ہے، طعام مسکین، ایک محتاج کو کھانا کھلانا، فمن تطوع خیراً، پس جو خوشی سے کرے کوئی نیکی، فہو خیر اللہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا، اور تمہارا روزہ رکھنا، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، ایام معدودات، چند دن ہیں گنتی کے، فمن کان منکم مریضاً، پس جو تم میں سے بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ، تو ضروری ہے گنتی، فی من ایام اخر، دوسرے دنوں کی، وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو اس کی طاقت رکھتے ہیں، فدیۃ، فدیہ ہے، طعام مسکین، ایک محتاج کو کھانا کھلانا، فمن تطوع خیراً، پس جو خوشی سے کرے کوئی نیکی، فہو خیر لہ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، وَأَن تَصُومُوا، اور تمہارا روزہ رکھنا، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ ایام معدودات، ایامن منصوب ہے اور اس کے نصب میں دو احتمال ہیں، ایک صحیح ہے اور ایک غلط ہے۔ صحیح احتمال یہ ہے کہ یہ سومو فعل محذوف کا مفعول فی ہے، یعنی سومو ایامن معدودات، روزے رکھو گنتی کے چند دن۔ صحیح احتمال یہ ہے کہ یہ فعل محذوف سومو کا مفعول فی ہے، یعنی سومو ایام معدودات، تم روزے رکھو گنتی کے چند دن۔ دوسرا غلط احتمال یہ ہے کہ یہ الصیام کی وجہ سے منصوب ہے، جو کتب علیکم الصیام میں واقع ہے۔ یہ غلط ہے اس لیے کہ درمیان میں اجنبی یعنی کما کتبہ کا فصل ہے۔ غلط احتمال یہ ہے کہ یہ منصوب ہے الصیام کی وجہ سے، جو کتب علیکم الصیام میں واقع ہے۔ اس کے غلط ہونے کی وجہ یہ ہے کہ درمیان میں کما کتبہ کا فصل ہے، جو کہ اجنبی ہے، اور ایسی صورت میں نصب جائز نہیں ہوتا۔ معدودات، اس کا مطلب ہے متعین دن ہیں جو شمار کیے جا سکتے ہیں، یا مطلب ہے کہ تھوڑے دن ہیں۔ باقی ان کو معدودات اس لیے فرمایا کہ تھوڑی چیز کو شمار کیا جاتا ہے، زیادہ کو شمار نہیں کیا جاتا۔ معدودات، اس کا مطلب ہے متعین دن ہیں جو شمار کیے جا سکتے ہیں، یا مطلب ہے کہ تھوڑے دن ہیں۔ پھر ان کو معدودات اس لیے فرمایا کہ تھوڑی چیز کو شمار کیا جا سکتا ہے، زیادہ کو شمار نہیں کیا جاتا۔ باقی اس سے مراد کیا ہے، تو اس میں ایک قول یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ مراد ہے، اور بعض فرماتے ہیں ہر مہینہ کے 3 روزے مراد ہیں، اور عاشورہ کا روزہ 10 محرم کا روزہ مراد ہے، اور یہ روزے ربیع الاول سے رمضان تک ہر مہینے میں 3 دن فرض ہوا کرتے تھے، لیکن صحیح قول پہلا ہے کہ مراد رمضان کا روزہ ہے۔ رمضان کی وجہ سے بقیہ روزے منسوخ ہو گئے، تو راجح قول یہی ہے کہ مراد یہاں پر رمضان المبارک کے روزے ہیں۔ فمن کان منکم مریض، اگر کوئی ایسا مریض ہو جس پر روزہ رکھنا دشوار ہو۔ مریض سے مراد وہ شخص ہے جس میں درج ذیل باتوں میں سے کوئی بات پائی جائے۔ نمبر 1، وہ بیمار ہو اور روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھنے یا دیر سے شفا یاب ہونے کا اندیشہ ہو۔ نمبر 2، تندرست ہے لیکن اتنا کمزور ہے کہ غالب گمان یہ ہے کہ اگر روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا۔ نمبر 3، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت، کہ اسے خطرہ ہو کہ اگر میں روزہ رکھوں گی تو بچے کی جان کو خطرہ ہوگا۔ فمن کان منکم مریضا، اگر کوئی ایسا مریض ہو جس پر روزہ رکھنا دشوار ہو۔ باقی مریض سے مراد وہ شخص ہے جس میں ان باتوں میں سے کوئی بات ہو۔ نمبر 1، وہ بیمار ہو اور روزہ رکھنے سے خطرہ ہو کہ بیماری بڑھ جائے گی، یا خطرہ ہو کہ دیر سے شفا یاب ہوگا۔ نمبر 2، تندرست ہے لیکن اتنا کمزور ہے کہ غالب گمان یہ ہے روزہ رکھنے سے بیمار ہو جائے گا۔ نمبر 3، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت، کہ اسے خطرہ ہو کہ روزہ رکھنے سے بچے کی جان کو خطرہ ہوگا۔ او علی سفر، یا سفر پر ہو۔ سفر کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا۔ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے آدمی کے احوال
اور اخلاق ظاہر ہو جاتے ہیں۔ سفر کا معنی ہے ظاہر کرنا۔ سفر کو سفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے بھی آدمی کے احوال اور اخلاق ظاہر ہو جاتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ مسافر کے لیے روزہ نہ رکھنا جائز ہے۔ مسافر کیا ہوتا ہے؟ مسافر وہ شخص ہے جو آدمی کی چال یا اونٹ کی چال کے مطابق 3 دن اور 3 رات کی مسافت پر ہو۔ اپنے گھر سے 3 دن یا 3 رات کی مسافت پر ہو، اور مسافت سے مراد ہے آدمی کی چال یا اونٹ کی چال کے جس میں 3 دن لگ جاتے ہوں سفر کے۔ باقی اعلیٰ سفر میں اعلیٰ سے اشارہ ہے کہ جو شروع دن میں روزہ سے ہو، پھر سفر پیش ہو جائے تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ یہ رخصت اس کے لیے ہے کہ جو پہلے ہی سے سفر میں ہو۔ اعلیٰ سفر سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو شروع دن میں روزہ سے ہو، پھر سفر پیش ہو جائے تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مریض اور مسافر افطار کرے یعنی روزہ نہ رکھے تو اس پر بیماری اور سفر کے دنوں کی گنتی کے بقدر روزے رکھنا واجب ہوگا۔ اگر مریض اور مسافر افطار کر لے یعنی روزے نہ رکھے تو بیماری اور سفر کے دنوں کی گنتی کے بقدر روزے رکھنا واجب ہوگا۔ جتنے روزے اس نے چھوڑے ہیں ان کی قضا کرے گا۔ اور اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قضا روزے رکھنا مسلسل ضروری نہیں ہے، بلکہ چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھ سکتا ہے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا رمضان کے بارے میں فرمایا، تجھ کو اختیار ہے جس طرح چاہو رکھو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مسلسل روزے رکھنا قضا کے لیے ضروری نہیں ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تو اس کے مطلب کے اندر چند اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، تندرست ہیں، چاہے تو روزہ کے بجائے فدیہ ادا کریں۔ یہ آیت اب منسوخ ہو گئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا روزہ پائے تو وہ روزہ رکھے، تو اس آیت کی وجہ سے وعلی الذین یطیقونہ والی آیت حکم کے لحاظ سے منسوخ ہو گئی ہے۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، تندرست ہیں، چاہیں تو وہ روزہ کے بجائے فدیہ ادا کریں۔ یہ آیت حکم کے لحاظ سے منسوخ ہو گئی جب یہ آیت نازل ہوئی فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو رمضان کا مہینہ پائے تو وہ روزہ رکھے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یطیقونہ سے پہلے لا محذوف ہے، یعنی لا یطیقونہ، معنی ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ ادا کریں۔ دوسرا مطلب یطیقونہ سے پہلے لا محذوف ہے، یعنی لا یطیقونہ، مطلب یہ ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ ادا کریں۔ نمبر 3، وہ بوڑھے لوگ، حاملہ اور دودھ پلانے والی عورتیں جو روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہیں لیکن مشقت اور تکلیف کے ساتھ، نہ کہ سہولت کے ساتھ، وہ چاہیں تو فدیہ ادا کریں۔ نمبر 3، وہ بوڑھے لوگ، حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت جو روزہ رکھنے کی طاقت تو رکھتے ہیں لیکن مشقت اور تکلیف کے ساتھ، نہ کہ سہولت کے ساتھ، وہ چاہیں تو فدیہ ادا کریں۔ نمبر 4، یطیقونہ افعال ہے جس کا خاصہ سلب ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ کہ جن کی طاقت سلب ہو گئی ہے، روزہ رکھنے کی بالکل طاقت نہیں رکھتے، وہ فدیہ ادا کریں۔ نمبر 4، یطیقونہ باب افعال ہے جس کا ایک خاصہ سلب ماخذ ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوا کہ جن کی طاقت سلب ہو گئی ہے وہ چاہیں تو فدیہ ادا کریں۔ طعام مسکین، فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ باقی اس کی مقدار کتنی ہے تو اس کی مقدار صدقہ فطر کی طرح ہے، یعنی گندم سے آدھا سا اور کھجور کا 1 سا مراد ہے۔ جو یا کھجور سے ہو تو وہ 1 سا مراد ہے۔ طعام مسکین، فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، باقی اس کی مقدار صدقہ فطر کی طرح ہے، یعنی گندم سے نصف سا اور جو یا کھجور کا ہے تو 1 سا۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ، اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں۔ نمبر 1، جتنا فدیہ واجب ہے اس سے اگر زیادہ مقدار ادا کرے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 2، 1 سے زیادہ مساکین کو کھانا کھلا دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 3، روزہ بھی رکھ لے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔
فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ۔ اس کی تفسیر میں چند اقوال ہیں۔ نمبر 1، جتنا فدیہ واجب ہے اس سے اگر زیادہ مقدار ادا کرے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 2، ایک سے زیادہ مساکین کو کھانا کھلا دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ نمبر 3، روزہ بھی رکھ لے اور مسکین کو کھانا بھی کھلا دے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اگر وہ فدیہ دینے کے بجائے روزہ رکھیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا جس مسافر کو روزے سے زیادہ تکلیف نہ ہو وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو یہ فضیلت والی بات ہے، اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، جو لوگ روزہ کی طاقت رکھتے ہیں اگر فدیہ دینے کے بجائے روزہ رکھیں تو ان کے لیے بہتر ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وہ مسافر کہ جن کو روزہ رکھنے کی وجہ سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو اگر روزہ رکھ لیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ان کنتم تعلمون، یہ شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے، مطلب یہ ہے اگر تم روزہ کی فضیلت جانو تو فدیہ اور افطار کو روزہ پر ترجیح نہیں دو گے۔ ان کنتم تعلمون، یہ شرط ہے، اس کی جزا محذوف ہے، اور مطلب یہ ہے اگر تمہیں روزہ کی فضیلت معلوم ہو جائے تو پھر فدیہ اور افطار کو، فدیہ اور روزہ نہ رکھنے کو روزہ پر ترجیح نہیں دو گے۔ یہاں پر دو مسئلے ہیں جو یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بغیر عذر کے رمضان کا روزہ نہ رکھے، اگر اس کو حلال سمجھتا ہے تو کافر ہے، اگر حلال نہیں سمجھتا تو پھر فاسق ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی بغیر عذر کے رمضان کا روزہ نہیں رکھتا تو اگر اس روزہ نہ رکھنے کو وہ حلال سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے تو کافر ہے، اگر حلال نہیں سمجھتا تو پھر فاسق ہے۔ نمبر 2، رمضان کا روزہ چھوڑنے سے قضا لازم ہوتی ہے، خواہ عذر کے ساتھ چھوڑے یا بغیر عذر کے چھوڑے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کا روزہ اگر چھوڑ دے تو پھر قضا لازم ہے، خواہ عذر کی وجہ سے چھوڑ دے یا بغیر عذر کے چھوڑ دے۔